دوستو، اس کتاب کا نام تبلیغ دین، دوسروں تک دین پہنچانا۔ لکھنے والے نے یہ کتاب لکھی تاکہ دوسروں تک دین پہنچے، چھاپنے والے نے چھاپی، خریدنے والے نے خریدی تاکہ دوسروں تک دین پہنچے، اور یہاں بھی یہ پڑھی جاتی ہے تاکہ دوسروں تک دین پہنچے۔ اب آپ سمجھیے دین کیا ہے۔ تو بہت مرتبہ بلکہ قریب ہر مہینے یہ بات آپ یہ سنتے ہیں کہ عقائد، ایمان، عبادت، اعمال ایک ہی بات ہے، اور اخلاق یا یوں کہو ایمانی صفات، ان چیزوں کے مجموعوں کے دین کہتے ہیں۔ ایمانی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اتنی محبت کرنا کہ جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی محبت کسی چیز سے نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سب سے زیادہ ہو، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد بیوی سے زیادہ، اپنے مال دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ حدیث پاک سنائی تھی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاوے تو مومن نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت، لیکن مجھے تو اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا کہ نہیں، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مومن ہوئے تم اے عمر۔ یہ دوستو کئی مہینے سے اس پر بات ہو رہی ہے، محبت کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت ایمان کے لیے ضروری کیوں ہے، یہ سب باتیں بتائی تھی میں نے، ان کو نہیں لوٹا تھا۔ ضرورت محسوس ہوئی، موقع محل ہوا، ہو جائے گا، چونکہ ایک دو صفحے باقی ہیں محبت کے بیان میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، پھر دوبارہ بتاؤں گا۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کیسے ہو، اور ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ کیسے ہو جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بارے میں
پچھلے مہینے میں آیا تھا محبت کے اسباب، وہاں بیان کیا تھا میں نے۔ آج ایک دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ بات اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور کو آپ اپنے ہاتھ سے کچھ دن چارہ کھلاویں، دانہ کھلاویں، پانی پلاویں، تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہنے لگتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اس سے ہم یہ سمجھے کہ احسان کرنے والے کی محبت دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ محسن کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا، اگرچہ اس میں اسباب دوسرے بھی شامل ہیں، لیکن استاد ہمیں بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، بڑی شفقت سے پڑھاتے ہیں۔ اگر ہمیں مارتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو بھی ہمارے بھلے اور نفع کے لیے، تو ہمیں استاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، شیخ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ ہم پر احسان کرتے ہیں طرح طرح کے، تو ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص جب ہم پیسہ مانگیں پیسہ دے دے، جب ہم کسی اور دوسرے کام میں مدد مانگیں تو مدد دے دے، کبھی ہمیں چائے پلاوے، کبھی ہمیں کھانا کھلاوے، کبھی ہماری اور دوسری ضرورتوں کا انتظام فرماوے، کبھی بغیر مانگے، کبھی مانگنے کے بعد، تو دیکھو اس کی محبت ہمارے دل میں کتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے، دیکھو یہاں تک سنتے ہیں ہم کہ بھائی اس کے مجھ پر احسان بہت ہیں، میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ تو یہاں تک بات آتی ہے کہ بھائی اس کے باپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، اس کے نہیں، اس کے باپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ یہ سب مثالیں میں نے ایک ایک کر کے جتنے میرے ذہن میں آئی اس لیے دی تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاوے کہ احسان اور سخاوت کرنے والے کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ بہت عام ہے، یعنی ہر شخص اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم صرف اسی نقطۂ نظر سے اگر سمجھیں، سوچیں، غور کریں، یقین کریں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے واسطے ہماری ضرورتوں کے کتنے انتظام فرمائے، کتنے انتظام فرمائے۔ پچھلے مہینے بھی ذرا سی گفتگو اس پر ہوئی تھی۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام فرما دیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت پیدا فرما دی، اتنی محبت پیدا فرما دی کہ ہمیں انہوں نے ابھی کچھ دیکھا نہیں، کالا ہے، کلوٹا ہے، اپاہج ہے، خوبصورت ہے، کچھ ہی، لیکن اتنی محبت ان کے دل میں پیدا فرما دی کہ باپ تن من دھن ہر چیز سے حاضر اور ماں ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار۔ اور پھر زندگی بھر ماں کا، باپ کا ہمارے ساتھ
کیا سلوک رہتا ہے، کیا برتاؤ رہتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا وہی احسان ہے جس کی بدولت ہماری پرورش ہوتی ہے اور جس کے بدولت ہمارے ناز نخرے برداشت کیے جاتے ہیں، جس کی بدولت ہماری غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ٹھنڈا پانی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نہانے کو مل جاوے، طبیعت کیسی کھل جاوے، کھل جاوے، پیاس کے وقت 2 گلاس ٹھنڈا پانی مل جاوے تو کیسا سکون اور سرور پیدا ہو جاوے۔ سردی کے زمانے میں گرم پانی، گرم چیز، لحاف، گرم چادر، جب یہ چیزیں نصیب ہو جاویں تو آدمی کو کتنی راحت مل جائے، کتنی راحت مل جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے، غور کیا جائے تو بڑی نعمت ہے۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کے چاروں طرف مارکیٹ ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آپ کو لکڑی کا کام کرانا ہو تو لکڑی کا کام کرنے والے موجود ملیں گے آپ کو، لوہے کا کام کرانا ہو تو لوہے کا کام کرنے والے آپ کو ملیں گے، بجلی کا، تعمیر کا، جو کام کرانا سب۔ حالانکہ بعض کام اتنے پرمشقت ہیں کہ آدمی کا بس چلے تو انہیں بالکل نہ کرے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ ہماری سب ضرورتیں پوری کرے گا، اس لیے اپنے نظام کے تحت اس نے دنیا میں سب طرح کے انسان پیدا فرما دیے۔ آپ کے لیے اور اپنے کھانے کی کوئی ضرورت کی چیز، اپنے پہننے کی کوئی ضرورت کی چیز، سب چیزیں آپ کو بازار میں دستیاب ملیں گی۔ کوئی بنانے والا، کوئی بیچنے والا، سب۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی تمام ضرورتیں چند ٹکوں میں، چند پیسوں میں پوری کر لیتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، کہیں دودھ، کہیں شربت، کہیں ٹھنڈا پانی، کہیں پھلوں کا عرق، پھلوں کا جوس، سب قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے اناج اور غلات، سب موجود ہے ہمارے لیے۔ میرے دوستو، صرف اتنی ہی بات کافی ہے، اتنی ہی بات کافی ہے۔ تو یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ کا احسان، ایک ایک احسان سوچنے لگیں اور غور کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ابلے گی، پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کا چشمہ ابلے گا۔ اسی لیے چند منٹ کا غور و فکر 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ اس سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ عبادت سے، محض عبادت سے حاصل نہیں ہوتی۔ صوفیہ کے ہاں سلوک کے اندر مراقبہ، بہت سارے مراقبے ہیں۔ ایک مراقبہ یہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا سوچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہر نعمت بڑی کامل، زمانہ کتنی بھی ترقی کر گیا ہو، لیکن اللہ نے جیسے دانت بنائے ایسا نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے جیسی آنکھ بنائی ایسی نہیں بنا سکتے۔ جیسے گھٹنے بنائے ایسے نہیں بنا سکتے۔ کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے، کچھ بھی دعویٰ کرے، یہ اللہ کے احسانات ہیں، یہ سوچنے چاہیے، اسی کو بیان کریں گے۔ ایک دو سطر میں کچھ بھاری سی بات ہے، میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اہل علم سمجھ لیں گے۔ اس پر بھی اگر تمہاری باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا ادراک نہ کر سکے اور عشق نہ پیدا ہو، تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس کے احسانات اور انعامات کو شمار کرو، وہ کس قدر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلی ایک سطر، دوستو، انسانی ایک فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ اہل کمال سے خود بخود محبت کرتی ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے اور فطرت ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بخوبی آپ سمجھ جائیں گے۔ کوئی بچہ، کوئی بچی ایک تار پہ چلتی ہے اور اسی طریقے کے عجیب انوکھے کرتب دکھاتے ہیں، اس پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں، ان میں سے ایک جیت جاتا ہے، اپنے مقابل کو چت کر دیتا ہے، انعام کا مستحق ہوتا ہے، لوگ انعام دیتے ہیں۔ بہرحال ایک جملہ سبھی کی سمجھ میں آ جاوے گا کہ کمال والوں سے، اہل کمال سے انسانی طبیعت محبت کرتی ہے، انسانی فطرت محبت کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کہ جتنا سوچتے رہو گے، جتنا سوچتے سمجھتے رہو گے، اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں زیادہ، کہیں زیادہ۔ تو پہلی سطر میں یہی کہا، لیکن وہ اہل علم کی، اہل عقل کی، اہل بصیرت کی عادت ہے، ان کو اللہ کے کمالات کا ادراک ہوتا ہے، عام آدمیوں کو نہیں۔ عام آدمیوں کو تو کھانے پینے کی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، وہ انہیں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں، اگر تمہاری باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا ادراک نہ کر سکے اور عشق نہ پیدا ہو، تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس کے احسانات اور انعامات کو گنا کرو کہ وہ کس قدر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تم ان کو ہرگز نہیں گن سکتے، تو کیا اس سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ اس کو اپنا محسن ہی سمجھ کر محبوب سمجھو اور نفس کو اس کی جانب مائل اور متوجہ کرو۔ دنیا کی جس چیز میں بھی لذت تم کو حاصل ہوتی ہے، اس کو سوچو اور غور کرو کہ اس کا دینے والا، اس کو باقی رکھنے والا کون ہے۔ ذرا سی توجہ سے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی نعمت ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص دے یا دے سکے۔ پھر کیا اپنے محسن کے ساتھ
تم کو محبت نہیں ہوا کرتی؟ اگر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصلی محبت کا ہونا ضروری اور مقدم ہے۔ اس سے میرا مطلب یہی ہے کہ اگر فرشتوں کی طرح تم کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلال و جمال کی وجہ سے اس کی محبت نہ ہو تو عام مخلوق کی طرح اس کو اپنا محسن ہی سمجھ کر اس سے محبت کرو، اور اس حدیث کا منشا پورا ہو جاوے جس میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو بئی وجہ کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو بئی وجہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ضعیف اور کم درجے کی ہے، کیونکہ احسانات کے کم و بیش ہونے سے محبت بھی کم و بیش ہوتی رہے گی۔ سو اس قسم کی محبت کرنے والا شخص، اس کو آگے چلوں گا، بعد میں چلوں گا، میں اس سے پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، بہت مرتبہ میں نے عرض کیا، ہمیشہ عرض کیا کہ مسنون دعائیں یاد کرو اور ان کے وقت پر ان کو ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھو۔ ان کو ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھو، تب اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم ما اصبح بھی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ اے اللہ، صبح کے وقت جو نعمت میرے پاس موجود ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، اور اس نعمت کے دینے میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ اسی طریقے سے شام کے وقت دعا پڑھتے اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ یہ ہے وہ مراقبہ۔ یہی مراقبہ کوئی الگ سے چیز نہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتا دوں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تصوف کا سلوک کا لوگوں نے کباڑا کر کے رکھ دیا، کباڑا، اور تصوف اور سلوک سے بہت دور، کوسوں دور چلے گئے۔ جی، لوگ اسی کو بس یہاں تک دیکھیں گے آپ کہ ٹوپی بھی اتاریں گے اور یوں گردن جھکائے بیٹھے رہیں گے، اور بس کچھ مرید، کچھ آس پاس کے لوگ بس حضرت جی پتہ نہیں کہاں جا رہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے۔ نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہاں تک تو بہت دیر میں پہنچتے ہیں، یہیں سے گزر کے جاتے ہیں، جو یہاں سے نہیں گزرا وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی طریقے سے میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں، پانی پی کر ایک دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے ہم کو میٹھا، پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔ ہر پانی پیاس نہیں بجھاتا، یہ بھی یاد رکھنا۔
اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں بنایا۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، احسانات کو سوچنا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے ہم ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں، بے صبری ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے پہ ایسی گاڑی نہیں ہے، میرے پہ ایسا مکان نہیں ہے، میرے پہ لڑکے نہیں ہیں، بس یہی قصہ، اور جس سے سنیے اور جہاں سنیے اور جہاں بیٹھیے یہی ملے گا۔ لیکن تیرے پاس کیا کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے؟ نہیں، اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جب آپ کسی کو کسی تکلیف میں، مشکل میں، مصیبت میں مبتلا دیکھتے، مثلا کسی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کے آنکھ نہیں ہے وغیرہ، تو کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اپنے دل میں پڑھنا چاہیے یہ دعا۔ ہر تعریف کا مستحق، تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، جس نے مجھ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھا اور مجھ کو عافیت بخشی، اور بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات کو سوچنا چاہیے۔ شکر کے بیان میں یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہی جو بتا رہا ہوں نا، اسی سے متعلق ہے ایک مثال۔ جب کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اپنا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، پوچھتے ہیں بھائی کئے بچے تھے؟ جی 4 تھے، ایک مر گیا، ٹھیک۔ تو ہم اس کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تعزیت اسی کا نام ہے، اس کے دکھ میں شریک ہونا، اس کے غم میں شریک ہونا، تعزیت اسی کا نام ہے۔ پھر بعد میں اس کو تسلی دیتے ہیں، اور اس تسلی دینے میں جہاں اور دوسری بات ہوتی ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان 3 کو سلامت رکھے، اللہ ان 3 کو تندرستی دے، اللہ ان 3 کو اچھی سمجھ دے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایک گیا 3 تو تیرے پاس ہیں، اور اس کے آگے اور بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال ہم کسی ایک نعمت سے اگر محروم ہیں تو دوسری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ جو آپ
مصنون دعاؤں میں دیکھتے ہیں اکثر میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو سوچ کر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہی محبت، یہ محبت کو پیدا کر رہا ہے، محبت پیدا کرنے والا ہے۔ جب آدمی یہ جانتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا احسان جانتا ہے، اللہ کو محسن مانتا ہے، تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں اس بات کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی کمالات، ان کا ادراک اہل بصیرت، اہل علم کو ہوتا ہے، اہل معرفت کو ہوتا ہے، اور ان کی محبت بڑی کامل درجے کی ہوتی ہے، بڑے کامل درجے کی ہوتی ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسان، وہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، ان کی محبت بھی ایسی۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں ہی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہیں، اور انہی میں غور کریں، تو بھی اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جاوے، اور پھر بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی، یہی ہے وہ چیز۔ اصل اور کامل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان صفات محمودہ اور جلال و جمال کی وجہ سے محبت ہو جس میں اس کی ذات لا شریک ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی تھی کہ مجھ سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت یعنی رب اور پروردگار ہونا کی وجہ سے ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے۔ درمیان کی بات چھوڑ دیتا ہوں، پھر آسان ہوگا۔ سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے، سمجھے؟ ہاں، احسانات کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اللہ کا حق سمجھ کر اس کی عبادت کرے۔ دوستو، اپنی تعریف کے واسطے نہیں، آپ کو یاد دلانے کے واسطے۔ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا ان تعلیمات کا کہ یہ تعلیمات کہاں تک کی ہیں، کیسی ہیں، جو آپ روز جو سنتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا آپ کو، اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا کے لیے کرو، اور جو تمہیں چاہیے وہ اللہ سے دعا کے ذریعے مانگو۔ ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، نماز، ذکر، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ جو بھی کچھ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا حق سمجھ کر رہا۔ اللہ نے نماز میں جو فائدے رکھے، جو وعدے کیے، وہ پورے ہوئیں گے، چاہے ہم ان کا ارادہ کریں یا نہ کریں۔ ذکر میں، تلاوت میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اللہ نے جو فائدے رکھے، جو وعدے کیے، وہ ہوئیں گے۔ اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا حق ربوبیت ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرو، اور اپنی ضرورت دعا کے ذریعے اس سے مانگو۔ دیکھو یہ کون سی تعلیم ہے، شاید آج سے پہلے آپ کو اس کا احساس نہ ہوا ہو۔ سنو،
اسی لیے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری عطا اور احسان کے بغیر محض حق ربوبیت ادا کرنے کی غرض سے میری عبادت کرے۔ اور زبور میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے آسمان سے اتاری ہوئی، کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے میری عبادت کی، بس اگر میں دوزخ اور جنت کو پیدا نہ کرتا تو کیا عبادت کا مستحق نہیں تھا؟ بات ٹھیک ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، زبور کے حوالے سے اللہ کی بات لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ اصل بات یہی ہے کہ سمجھا جائے، درجے ہوتے ہیں، درجے۔ جی ہاں، پہلے جنت اور جہنم کا خوب مطالعہ کرو، جیسے کہ میں بار بار اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں۔ اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے کہ جہاں کسی غرض کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ پھر محض اللہ کے حق ربوبیت کی وجہ سے اس کی عبادت کریں۔ شروع میں وہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلے اللہ کی نعمتوں میں غور کرو جو ہمیں صبح شام ملتی ہیں، جو ہمیں ہر آن ملتی ہیں، ہر وقت ملتی ہیں۔ پھر اللہ کی صفات اور اس کے جلال و جمال کا ادراک شروع ہوگا۔ جب اس کی سمجھ اور فہم شروع ہوگی تو پھر یہ چیزیں اللہ کی محبت کا سبب نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ کی صفات جلال، صفات جمال محبت کا سبب ہو جائے۔ امید ہے کہ بات سبھی کے سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہاں، جنت جہنم کا تذکرہ محض بیکار نہیں ہے۔ اگر بیکار ہوتا اللہ قرآن پاک میں بار بار ان کا ذکر کیوں کرتا؟ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چند ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت میں تنہائی میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور دوزخ کا ڈر رکھتے ہیں۔ حضرت روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو بھی روح اللہ کہتے ہیں، حضرت جبریل کو بھی کہتے ہیں، فرمایا تم کو مخلوق ہی کی طمع ہے اور مخلوق ہی کا خوف ہے، وائے افسوس کہ خالق کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر معلوم کر رہا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ وہ ادنا درجے میں تھے، ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چند دوسرے لوگوں پر گزر ہوا جو خلوت نشین تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو محض اللہ کی اور اس کے جلال کی وجہ سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم اللہ کی کے ولی مقرب ہو اور تمہارے ہی پاس بیٹھنے کا مجھ کو حکم ہے۔ آگے کتاب میں لکھا ہے محبت خدا کے آثار اور علامات۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ شروع پہلے بتا دی تھی سب اپنی بات، لیکن میں ابھی تھوڑی سی گفتگو اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو۔ بات تو یہی ہے۔ ہاں،
تو دیکھو دوستو، ایک بوڑھا شخص، اس کے پاس آپ روز جاتے ہیں، آپ کا دادا ہی صحیح، آپ کے ابا ہی صحیح، ہاں، اور آپ اس کے ٹانگیں دباتے ہیں، سر دباتے ہیں، کمر دباتے ہیں، اس کی آپ خوب خدمت کرتے ہیں، تو اس کو آپ سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، اسی طریقے سے چاہے باپ ہو، دادا ہو، استاد ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی اور ہو، استاد ہو، آپ اس کی بات سنتے ہی فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، فوراً اس کو پوری کرتے ہیں، یعنی اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کا حکم مانتے ہیں، اطاعت جس کو کہتے ہیں، تو اس کو خود محبت آپ سے ہو جاتی ہے۔ دو باتیں آپ کو بتائیں۔ آپ غائبانہ کسی کی تعریف کیجئے، پھر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص تیری تعریف کرتا ہے، یہ اب دیکھیں آپ اس کے دل میں کیا محبت ہوگی۔ یہ چیزیں کچھ اور بھی محبت کے اسباب ہیں۔ اسی واسطے اللہ کی صحیح معنی میں اگر آپ پوچھو تو پہلے اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے، پہلے اللہ کو بندے سے محبت ہوتی ہے، اور جب اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ اس بندے کو چھوڑتا نہیں کسی بھی حال میں۔ اس لیے میں عرض کروں، ایک تو آپ مسنون دعائیں پڑھو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سو کے اٹھنے کی، پیشاب کرنے کی، پاخانہ کرنے کی، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، اور ان کا ترجمہ سوچو، ترجمہ سوچ کر پڑھو ان کو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا۔ ایک جملہ اور باہر میں نے آپ کو بتایا، بار بار بتایا، بغیر حول منی ولا قوہ، میری طاقت اور میری مجال کے بغیر۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو یہ سمجھو کہ میری قابلیت سے زیادہ ہیں، میرے استحقاق سے زیادہ ہیں، بلا استحقاق ہیں۔ یہ سوچو، اور جیسی آپ سے ہو سکے اس کی اطاعت و عبادت کرتے رہو، جیسی بھی ہو سکے، گھٹیا بڑھیا، کبھی کی کبھی نہیں کی، جیسی کرتے رہو۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو کچھ۔ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ بات بتاؤں گا، اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کی جتنی بھی تعریف ہو سکے ضرور کیا کرو۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، یہ چار سبب ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کو آپ سے، ہم سے محبت ہوگی،
اور ایسی محبت ہوگی کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا پھر، اور ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. یہ ہے. اور محبت کے بغیر نہ ایمان پر قائم رہا جا سکتا، نہ عبادتوں پر قائم رہا جا سکتا. یہ ہے. پہلے شیخ کی بات سن لو، محبت خدا کی محبت کے آثار و علامات، پھر میں بتا دوں گا آپ کو کچھ. اللہ کی محبت کے آثار اور علامات، محبت الہی کی علامتیں بے شمار ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں. ہاں، بعض علامتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. اول یہ کہ انسان نفس کی خواہش پر اپنے محبوب یعنی اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی محبت کو سب کاموں پر مقدم سمجھتا ہے، یعنی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے اور حدود شرعیہ کا ہر وقت لحاظ رکھتا ہے. محبت کی علامات، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی اطاعت کس درجے میں کرتا ہے، کس درجے تقوی ہے اس کے اندر. بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز شامل کر لو، اللہ کی عبادت کیسی کرتا ہے. دیکھو، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. ان المحب لمن يحب يطيع. جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے. محبت کا دعویٰ ہو، اللہ کی اطاعت نہ ہو، گناہوں سے نہ بچتا ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ کے احکام کو پورا نہ کرتا ہو. محبت کس چیز کی، کیسی محبت ہے؟ یہ تو محبت کا صرف دعویٰ ہے، محبت نہیں. جی ہاں. اسی طریقے سے محبت کی علامتوں میں سے ایک محبت ہے، ایک علامت ہے بہترین سے بہترین اپنی طرف سے اچھے سے اچھی عبادت کرنا، اپنی طرف سے اچھی عبادت کرنا. جی ہاں دوستوں، جو چیزیں کتابوں میں کتابوں میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آئی، وعظ و تقریر کی تفصیل سے سمجھ میں نہیں آئی، وہ عمل سے سمجھ میں آئی. جی حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ ان چیزوں پر بڑا اصرار کرتے، بڑی محنت کرتے جن چیزوں کو علماء فقہا جائز قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مفتی صاحب سے پوچھو، اگر کوئی قرآن پاک مجہول پڑھتا ہو، الحمد للہ، اس کی نماز ہو جاوے گی کہ نہیں ہو جاوے گی؟ ہر مفتی آپ کو یہ فتویٰ دے گا ہاں ہو تو جاوے گی، کوئی یوں نہیں کہنے گا کہ نہیں ہونے کی. ہاں، لیکن یہ دیکھیے کہ قرأت کا حسن کیا ہے، قرأت کا حسن کیا، قرآن پاک کا حسن کیا ہے. تو حضرت اس پر اتنی محنت فرماتے تھے جس طرح بھی ممکن ہو اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ بات اتارتے کہ
معروف پڑھو، قرآن پاک صحیح پڑھو، صحیح پڑھو۔ ایک حضرت نے خود سنا ہے قصہ کہ لندن گیا ہوا تھا، وہی ایک مشہور یونیورسٹی ہے وہاں کی ایک بڑی مشہور لائبریری ہے آکسفورڈ میں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ، تو لفٹ کے ذریعے اوپر جانا تھا، بہت سے آدمی ساتھ تھے، تو حضرت کے جو میزبان تھے ساتھ تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کھڑے ہو گئے پیچھے، اور بار بار کہنے لگے کہ لیفٹ جانے والی ہے جلدی چلو، لیفٹ جانے والی ہے جلدی چلو، یہ کہتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب حضرت یہ کئی بار کہہ چکے تو ان کے جو میزبان تھے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سے چپ کے کہا حضرت لیفٹ نہیں ہے، یہ لفٹ ہے، لفٹ ہے۔ حضرت فرمایا ٹھیک، اچھا۔ جب وہ کام سب ہو گیا اور سب لوگ مجمع میں بیٹھے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں لیفٹ کہہ رہا تھا، میرے میزبان نے اس کی اصلاح کی اور یہ کہا کہ لیفٹ نہیں لفٹ ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ لیفٹ میں اور لفٹ میں فرق کیا ہے؟ ایک معروف ہے ایک مجہول ہے۔ جب ہم ایک عام زبان کو معروف کو مجہول پڑھیں، بولیں یا پڑھیں تو ہماری غلطی شمار ہوتی ہے، اہل زبان اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اگر قرآن پاک کو معروف کے بجائے مجہول پڑھا جاوے تو وہ غلط کیوں نہیں؟ کتنی کیسے بات دل کے اندر اتارے۔ اسی طریقے سے مخارج کی ادائیگی، حروف کو مخارج سے ادا کرنا، لاپرواہی کرتے ہیں لوگ، اور ولا ضالین کا تو حشر کر رکھا، کچھ پوچھو ہی نہ، ولا ضالین ولا غالین، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا۔ چاہے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی وہ ضاد آوے گا صحیح پڑھے گا، لیکن ولا ضالین کہے گا، ولا ضالین کہے گا، یہاں ولا ضالین کہے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ کا اردو املا کا امتحان ہو اور آپ کو کہا جاوے کہ لکھو حمد باری، اب کوئی شخص اس کو بڑی ہا سے لکھے حمد باری، اور کوئی شخص اس کو چھوٹی ہا سے لکھے حمد باری، تو بتاؤ ممتحن کیا کرے گا؟ جس نے ہا سے لکھا حمد باری اس کو تو پاس کرے گا، اور جس نے لکھا حمد باری اس کو فیل کرے گا۔ جب ہمارے عام معاملات میں اس طرح سے ہے تو اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تو دوستو حضرت اتنی محنت فرمایا کرتے تھے۔ میں کتابت سیکھا کرتا تھا، کتابت آپ سمجھتے ہوں گے، تو ہمارے استاد تھے منشی مقبول صاحب، نہیں منشی مقبول صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، منشی عتیق صاحب، وہ کبھی یوں کر کے دیکھتے کبھی یوں کر کے دیکھتے، پھر قلم سے اس کو ناپتے، ہے اس کی پیمائش، تو دیکھ کے پھر کہتے لکھا ہوا تو صحیح ہے لیکن جچ نہیں رہا، لکھا ہوا تو صحیح ہے، یعنی مثلا جیم شین لکھا ہوا تو صحیح ہے قاعدے کے کتابت کے اصولوں کے مطابق، لیکن جچ نہیں رہا ہے۔
اور پھر اس کو وہ اصلاح دیتے تھے۔ تو بہت مرتبہ حضرت کسی کی سورہ فاتحہ سنتے، کوئی دوسری سورت سنتے، فرمایا ہاں بھائی پڑھا تو صحیح ہے لیکن دال ہے، گوشت نہیں ہے۔ ہاں جیسے بھی مخاطب ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا سمجھاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جاوے، اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کی جائے۔ جی وہ دھوبی کے لڑکے کا قصہ آپ نے سنا، یاد آ گیا ہوگا۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ کو کئی مرتبہ سنایا وہ یہی چیز کہ محبت کی علامت ہے، محبت کے بغیر اچھی عبادت ہوتی نہیں، اور محبت کے بغیر جو عبادت، محبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ اگر گھٹیا بھی ہو تو مقبول ہوتی ہے، اگر گھٹیا بھی ہو تو مقبول ہوتی ہے۔ جی ہاں یاد رکھ لیں۔ دوم، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں۔ اگر زندگی چاہتا ہے تو محض اس لیے کہ معرفت حق جتنی بھی زیادہ حاصل ہو اتنی ہی بہتر ہے، تاکہ محبوب کے وصال میں لذت زیادہ حاصل ہو، کیونکہ معرفت مشاہدہ جمال کا بیج ہے، تو جتنا بیج زیادہ پڑے گا اسی قدر پیداوار بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ اسی طرح جس قدر معرفت کامل ہوگی اسی قدر مشاہدہ جمال حق میں لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ یہ بات بھی انشاءاللہ میں آج مغرب کے بعد بیان کروں گا، کیونکہ اس کا تعلق صبر سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی مشقتوں کو برداشت کرنے سے ہے۔ ہاں اس کو سادہ الفاظ میں جس سے ہر آدمی سمجھے، ان کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، ان کو جینے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، اگر تمنا ہے تو اس لیے ہے کہ جس قدر وہ لمبی زندگی پاوے گا اس قدر عبادت، جس کو ہم کہتے ہیں فکر یا مراقبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات، برتاؤ، یعنی جو مشکلات کا آنا وغیرہ، ان سے اس کی معرفت میں ترقی ہوتی رہے گی، اور یہ معرفت میں ترقی اس زندگی ہی میں ہو سکتی ہے، موت سے پہلے پھر نہیں ہونے کی۔ اس لیے وہ زندہ رہتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت میں ترقی ہو، اس لیے جیتے ہیں، اس لیے جینے کی خواہش ہوتی ہے، موت سے کا کوئی ڈر نہیں ہو۔ مراقبے میں نہ بیٹھو، مجھے دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو، نیچی گردن کر کے مت بیٹھو۔ ایک واقعہ سنا تھا میں نے آپ کو کہ جو روحیں دنیا میں نہیں آئیں گی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تفصیل سے نہیں سنا رہا میں، یہ حاضرین میں سے کسی نے کہا جی تو بڑے مزے میں رہیں گے، نہ نماز کی مشقت، نہ روزے کی مشقت، نہ دنیا کی اور مصیبتیں، کچھ بھی نہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں جنت میں کیا خاک مزہ آئے گا، کچھ بھی مزہ نہیں آنے گا، جنت میں جتنا مزہ آئے گا وہ جتنی معرفت اللہ کی ہوگی اتنا ہی مزہ آئے گا۔
دوبارہ سنو اس کو. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، اور اگر زندگی چاہتا ہے تو محض اس لیے کہ معرفت حق جتنی زیادہ حاصل ہوگی اتنی بہتر ہے، تاکہ محبوب کے وصال میں لذت زیادہ حاصل ہو. بس اگلی بات اسی سے یہ اگلی بات بھی انشاءاللہ میں جو ہے مغرب کے بعد بیان کروں گا. اب آپ سمجھو، ہر وقت شکایت، ہر وقت شکایت، یہ ہمارا ایک عام معمول ہے. کس کی؟ چلو اللہ کی نہ صحیح، لیکن شکایت، میری ٹانگ میں درد ہے، میری کوکھ میں درد ہے، میری بیوی کو فلاں ہے، میری روزی کی تنگی ہے، میرا قرضہ ہے، میرا فلاں ہے، میرے فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایسی تکلیف اور ایسی کڑھن میں کہ آپ سچ جانیے کہ مجھ جیسے کمزور دل آدمی سے تو سنا بھی نہیں جاتا. ہاں، کل ہی ایک صاحب دلی سے دور سے آئے، اپنا حال سنانے لگے. حالانکہ میں مصروف تھا، لیکن ان کی دو چار بات سن کے پھر میں نے ان کو اطمینان سے بٹھایا، اور ان کے دل سے وہ دکھ اور شدید غم جو ان پر طاری تھا وہ کم کرنے کی کوشش کی، تدابیر بتائی. بہرحال سنو، دو جملے میں سنو. یہاں اس وقت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ محبوب کی طرف سے ہے، اور جو محبوب کی طرف سے ہے محبوب. بس سمجھ گئے؟ جی ہاں. محبت کا دعویٰ اور بیٹے کی موت پہ ہوش و آواز کھو دے. اللہ کی محبت کا دعویٰ اور بیٹے کی ہوش آواز پر، بیٹے کی موت پر ہوش آواز کھو دے. یہ کہیں گی محبت؟ یا کہیں گی محبت؟ کچھ بھی محبت نہیں. جی ہاں. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو کچھ اہل علم ہے وہ سن لیں. ان کی ذمہ داری ہے پھر یہ باتیں آگے پہنچانا. تعزیت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ. جو دیا اللہ نے دیا، اور جو لیا وہ اس نے لیا. دیا ہوا بھی اسی کا اور لیا بھی اسی نے. یہ ہے وہ محبت، وہ ہے محبت کا اثر. محبوب کی طرف سے ہے. اس لیے تفصیل بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صبر کے متعلق ہی کچھ کہنا ہے ابھی بھی اس ہفتے بھی، اور اس کے فوائد میں صوم حکم الہی اور قضاء و قدر پر راضی رہنا. کہ گو ارادتاً ناگوار، گوار اور ناگوار جو کچھ بھی پیش آتا ہے اس پر زبان یا دل سے شکوہ نہیں کرتا. اب مناسب ہے کہ رضا بر قضا کا بھی کچھ بیان کر دیں تاکہ انسان کو دھوکہ نہ ہو. آگے رضا قضا کا بیان آ رہا ہے. میرے دوستو،
لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں آگے چل دیتے ہیں، سنتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا از محبت تلخہا شیریں شود، محبت سے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ہے، اللہ کی محبت کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی تکالیف میں بہت مرتبہ تو تکلیف بھی نہیں ہوتی، ہاں، اور بہت مرتبہ تکلیف ہوتی ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی تو ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا ہرچہ از محبوب رسد خوب است، فارسی کا جملہ ہے یہ، جو بھی کچھ محبوب کے طرف سے آوے اچھا ہی اچھا ہے۔ ہمارے حضرت تو ڈانٹ بھی دیتے تھے، ہم تو نارمل نصیحت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، عرض کیا دن بھر کام کرنے سے دماغ پہ اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنی کوئی ناگوار بات پیش آنے سے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب تک طبیعت ایسی ہی ہے، اب تک بدلے نہیں ہو؟ اچھا، اب تک طبیعت ایسی ہی ہے؟ بات وہی ہے، چاہے کہ بیٹے کی طرف سے پہنچے، چاہے بیٹی کی طرف سے پہنچے، اولاد کی طرف سے پہنچے، بیوی کی طرف سے پہنچے، بھائی کی طرف سے پہنچے، پڑوسی کی طرف سے پہنچے، دوست کی طرف سے پہنچے، دشمن کی طرف سے پہنچے، کچھ بھی ہے کہ اصل سبب تو وہیں سے ہے، اس واسطے محبوب کی طرف سے ہے۔ اس محبت کے اثر کی بنا پر تکالیف میں کبھی دکھ تکلیف ہوتی ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی، اور تکلیف بھی اس درجے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے پیارے بھائیوں، بخدا میں اپنی تعریف کے واسطے نہیں، بلکہ مجھے کچھ یہ ہے کہ جیسا سب جگہ ہو رہا ہے، یہ سب جگہ نہ کہو اکثر جگہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھی بھی وہی چاہتے ہوں گے۔ دیکھو، آپ کو بتایا گیا محبت کیا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ محبت کے اثرات کیا ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ محبت کیسے پیدا ہوگی، آپ کو بتایا گیا کہ محبت ایمان کا جز ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ عبادت بھی کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور توفیق عطا فرما۔ ہاں، اللہ کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے، کہ چاہے آپ میں سے بزرگ ہیں وہ اپنی فکر لے کر آئے ہیں، اور زیادہ تر تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں جو اپنی فکر لے کر آئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی دین کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دی، اور ہم اس جذبے سے آتے ہیں کہ اپنا دین کامل کر لیں، اپنا ایمان کامل کر لیں، اللہ کی محبت معرفت حاصل ہو جاوے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ
جب ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،